و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا. تفاسیر میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جیسے زمانے جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کیا کرتی تھی اور بناؤ سنگار دکھایا کیا کرتی تھی، تو ایسے تم مت کیا کرو. یہ مسلمان خواتین کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا. اب میں آپ کو بتاؤں، تاریخ میں ملتا ہے زمانے جاہلیت میں ہزاروں خرافات، سب سے بڑھ کر کفر و شرک میں لوگ مبتلا ہوا کرتے. اللہ کو چھوڑ کر سب کو مانا کرتے، اللہ کو نہ مانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے ہر چیز کو خدا بنا لیا تھا. حتیٰ کہ حالت یہ تھی لوگوں کی کہ اتنے بت اپنے ہاتھوں سے بنا لیے تھے، اس قدر بتوں کو بنا لیا تھا کہ خانہ کعبہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وہ گھر ہے جس کا طواف کیا کرتے ہیں، جس کا طواف یہ خود زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اسی کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. 360 بت خانہ کعبہ کے اندر، جو توحید کا میخانہ ہے جہاں ہر کوئی جا کر توحید کا جام پی کر جو ہے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور جام توحید پینے کے بعد وحدانیت کی جو ایک سمندر اس کے اندر کھاٹے مارتا ہے، اس مبارک گھر کے اندر ہی 360 بت لوگوں نے بنا رکھے تھے. اچھا حال کیا تھا؟ سفر پر جا رہے ہیں تو ایک الگ بت کی پوجا، اس کی عبادت ہو رہی ہے وہ اس کے طریقے سے، اور جنگ پر جا رہے ہیں ایک الگ بت کی پوجا ہے، اور کھانا جو ہے لانا ہے، بازار جانا ہے، خرید و فروخت کرنا، اس کے لیے الگ ایک بت کی پوجا، تجارت کے لیے جا رہے الگ بت کی پوجا، اور کوئی شادی بیاہ کا معاملہ الگ بت کی پوجا، گھر بنا رہے ہیں الگ بت کی پوجا. یعنی ہر کام کے لیے ایک بت مخصوص کر لیا تھا لوگوں نے. ایک صحابی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہوئے خود جو ہے ہنس رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کیا زمانہ تھا کہ جس وقت آپ کی بعثت مبارکہ ابھی نہیں ہوئی تھی اور آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. اے آقا مجھے ہنسی آتی ہے اس زندگی پر. حضور نے پوچھا کیا؟ تو کہا کہ ایک سفر پر ہمیں نکلنا تھا، ہم نے زیادہ سفر باندھ لیا، سارا ساز و سامان سمیٹ لیا اور اونٹوں پر لاد دیا. اب ہم جب چل رہے ہیں تو ہم نے ایک آٹے کا بت بنایا. کئی کا بت بنایا؟ آٹے کا بت بنایا کہ جو ہمارے سفر کا وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی پوجا کی جاتی تھی. وہ خدا تھا سفر کے لیے، ہر کام کے لیے کہ خدا تھا، تو لہٰذا سفر کے لیے اسے خدا مانا جاتا تھا. تو ہم نے آٹے کا بت بنا لیا. اب جب ہم نے سفر کا آغاز کیا اور سفر کرتے کرتے منزل در منزل ہم پہنچتے چلے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کھانا تھا غلہ تھا سب ختم ہوا. اب جیسے جیسے سفر بڑھ رہا ہے کھانا ختم ہو رہا ہے، پانی ختم ہو رہا ہے. بالآخر ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ قطرات کے کھانے کا کوئی نام و نشان، کوئی اناج نہیں، کوئی دانہ نہیں، کوئی جو ہے اشیاء نہیں کھانے کے لیے. تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ ہم کو بھوک لگی، بہت زیادہ بھوک جب لگی تو ہم نے اسی بت کے ہاتھ توڑے، اسی بت کے. وہ نکلتے وقت خدا تھا، اب جب یہاں بھوک لگ گئی تو غذا بن گیا. اس دونوں ہاتھ توڑ کر اسی کا آٹا گوندھ دیا اور اسی سے جو روٹی جتنی بن سکی بنا لی اور بانٹ کر آپس میں کھا لی. اور پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی منزل کی طرف تیاری. اب اگلی منزل پہنچے، حالت خراب ہوئی، تو لہٰذا اب بھوک سے نڈال ہو گئے. کیا کرتے؟ تو لہٰذا وہ بچا کچا جتنا بت تھا اسی میں پانی ڈال دیا اور اسی کو گوندھ کر آٹا بنا کر اس کی روٹیاں بنا لی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا احسان کیا. میرے معزز بزرگ و دوستو، ایک بات علامہ قمر الزمان اعظمی مدد اللہ العلی کی جو ہے ابھی ذہن میں آ رہی ہے، اسی واقعے سے لگتی بھی بات. آج اتفاق سے دین بھی وہی ہے. 15 اگست ہم نے منا لیا کہ بھائی 15 اگست کو ہمارا دیش آزاد ہوا. دیش کے آزادی تو ہم نے منا لی، اس کی خوشی تو منا لی، مگر میرے معزز بزرگ اور دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرحدوں کی ہم آزادی منا رہے ہیں. پہلی جو سرحدیں نہ تھی، اکھنڈ بھارت تھا، سارا بھارت ہمارا ہی تھا،
مگر جب سرحدیں ہم نے بنا لی، لکیر ہم نے کھینچ لیا، پھر یہ حصہ ہمارا وہ حصہ تمہارا، تو لہٰذا اس کی آزادی کی ہم آزادی منا رہے ہیں کہ ہم نے انگریزوں سے آزادی پالی، اس کی ہم خوشی منا رہے ہیں۔ مگر یاد رکھیے یہ آزادی چھوٹی آزادی ہے، اور بڑی آزادی وہ آزادی جو آزادی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے دے دی۔ پوری دنیا والوں کو، یہ صرف مسلمان، صرف کسی ایک خطے، کسی ایک قبیلے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہنی آزادی اور ذہنی جو گرفت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بچایا اور آزاد کرایا ہے، وہ سب سے بڑی آزادی ہے، سب سے بڑی آزادی ہے۔ صحابی عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے ہیں تو اتنا بڑا احسان ہے ہم پر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ساری دنیا دینے والا مولا، اس نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ یہ نعمت دے کر میں نے تم پر احسان کیا، مگر 12 ربیع الاول شریف کو جب اپنے محبوب کو دیا تو وہ مولا نے ارشاد فرمایا، وہ بے نیاز رب نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں، میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنے حبیب کو تمہارے درمیان تمہارے درمیان اپنے حبیب کو نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ رسالت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، سب سے بڑا احسان ہے۔ باتیں اتنی ہیں اور اتنی چیزیں ذہن میں آ رہی کہ کیا بتاؤں، مگر میں یہ عرض کر دوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہمارے لیے سب سے بڑا احسان ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو احسان ہے ہم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد بھی آج لوگ زمانے جاہلیت میں، اسی ٹاپک سے بات کو جوڑ رہا ہوں، ادھر ادھر نہیں، زمانے جاہلیت میں جتنی خرافات، جتنی جو ہے بدترین جو ہے بدکاریاں جو لوگ کیا کرتے تھے، آج لوگ اس سے زیادہ کر رہے ہیں، آج لوگ اس زمانے میں اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس وقت اگر بہت زیادہ خرابیاں، برائیاں، گناہ جو ہے سر بلند ہو جایا کرتا تھا، بازار گرم ہو جایا کرتا تھا گناہوں کا، اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا۔ اور آج بھائی کون سا گناہ ایسا ہے جو زمانے جاہلیت میں نہیں ہوتا تھا اور آج ہو رہا ہے، اور آج نہ ہو رہا ہو، وہاں اس وقت ہوتا ہو اور آج نہ ہو رہا۔ اس وقت جتنے خرافات، جتنے گناہ تھے، اس سے زائد گناہ آج ہم کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی عذاب نہیں، کوئی عذاب نہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھئے کہ اے اللہ کے قرآن تو بتا، تیرے بتانے سے ہمیں معلوم تو ہو گیا کہ بے نیاز رب سب کچھ دے کر اس نے کہا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی، اب ہمارے ہی اندر کتنی کروڑوں کی پراپرٹی ہم خود ہے بھائی، ہمیں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا میں بتاؤں۔ ایک دوست کا اللہ تعالیٰ ان کو جو شفاء کاملہ عطا فرمائے، ان کو ہاسپٹل میں سیدرے میں ایڈمٹ کر دیا گیا، چیسٹ میں جو ہے بھر گیا ہے، کف بھر گیا بول کر، پھر پتا چلا ایک ہی دن میں ان کو وینٹیلیٹر پر ڈالا گیا۔ وینٹیلیٹر پر ڈال کر بھی ڈاکٹر بول رہا 5% بھروسہ ہے، ہنستے ہنستے پیدل چل کر گیا ہوا بندہ، کتنے فیصد بھروسہ؟ 5%۔ جب میں پہنچا عیادت کی نیت سے، دیکھا، بات چیت کیا، ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی، کیا بات ہے 5%، 1%؟ اچھا ہٹا کھٹا نوجوان، کیوں؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ خون کے اندر، خون میں جو آکسیجن پاس ہونا چاہیے، خون کو جو آکسیجن کی ضرورت ہے وہ انہیں نہیں مل رہی، تو وینٹیلیٹر یہ تو پھیپھڑوں تک جو ہے آکسیجن پہنچاتا ہے، ہوا پہنچاتا ہے، اس سے اوپر کا جو ہے کام یہ وینٹیلیٹر بھی نہیں کرتا۔ تو کہا کہ پورے پونا شہر میں 2 ہی جگہ پر، 2 ہی ہاسپٹلز میں وہ مشین ہے جو وینٹیلیٹر کے اوپر کا کام کرتی ہے، یعنی آکسیجن کو جو ہے ہوا سے نکال کر انسان کے خون تک پہنچاتی ہے، اور اس کے ایک دن کا جو چارج ہے، صرف مشین کا، بیڈ نہیں، روم نہیں، دوائیاں نہیں، اور اس کا میڈیسن کچھ بھی نہیں، صرف اس جو ہے مشین کا ایک دن کا چارج ہے 1 لاکھ روپیہ، اور ایڈمٹ کرنے کے لیے 5 لاکھ روپیہ پہلے ہی ڈپازٹ بھرنا۔ اتنی ساری چیزیں میں نے جب سنا تو میں نے دعائے عافیت تو پڑھ لی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاۃ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ پھر اللہ کا شکر بھی ادا کیا اس بندے کے لیے، میرے اس دوست بھائی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ پاک اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، دراز عمر عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا میں نے شکر ادا کیا، یا اللہ
جس آکسیجن کے لینے تو نے اتنی سستی بھی ہمارے لیے آکسیجن سانس ہوائیں سب کچھ اتنی سستی کر دی بغیر کچھ پے کیے ہوئے یا اللہ یہ سسٹم تو نے اندر ایسا بنا دیا ہے کہ آکسیجن جو لے کر خون تک پہنچا رہا ہے پروردگار تیری کس کس نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں ہمیں جو چیزیں معلوم بھی نہیں بھائی جس مشین کے لیے جو کام کے لیے ایک مشین درکار ہے وہ مشین کا کرایہ ایک دن کا 1,00,000 روپیہ تو بتائیے اتنی سارے آرگنز ہمارے اندر اتنے سارے اعضاء اور ایک ایک پارٹ کے اندر یہ اتنے پورے کے برابر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کروڑ ہمارے اندر جو ہے جو خلیے رکھے ہیں خلیے رکھے ہیں اور ان کا جو کام ہے جسے اللہ ہی بہتر جانے سائنس جہاں تک پہنچا ہے مگر اس سے بڑھ کر اللہ ہی جانے کہ کیا کیا کیسے اللہ نے بنایا کتنے بڑے احسان ہے اللہ پاک کے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا پھیپھڑے سانس دل گردہ آنکھ ناک اور بھیجا وغیرہ سارا سب کچھ ساری کائنات دی احسان نہیں فرمایا وہ رب جب فرما رہا ہے کہ اے لوگوں اے مومنوں میرے محبوب کو تم میں بھیج کر میں نے تم پر احسان کیا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ قدر والی جو شے ہے جو چیز ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے تو زمانے جاہلیت میں جو گناہ ہوتے تھے آج اس سے زیادہ ہو رہے کیوں بچ رہے قرآن سے پوچھو قرآن کہے گا قرآن جواب دے گا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ محبوب یہ اس میں سے کوئی نہیں بچا ہوتا یہ جو ہے آج ہم جو ہے ہم سے پہلے والے آنے والے جو جس حساب کے جس لیول کے جو گناہ ہم کر رہے ہیں بھائی قرآن کہتا ہم میں سے کوئی بھی ایک سانس لینے کی مہلت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے محبوب اگر تم ان کے درمیان نہ ہوتے اگر تم ان کے درمیان نہ ہوتے تو سانس لینے کی مہلت بھی ہمیں اور آپ کو نہ ملتی پہلے کے لوگ جو کچھ کیا کرتے ان کے اوپر عذاب مصیبت اور آج سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی کھا پی کے مست مزے میں ہے جی رہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ان کا آنا بھی احسان ولادت مبارکہ احسان میلاد مصطفیٰ احسان اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود بھی ہم پر احسان ہے کہ جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہمارے درمیان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر من جملہ عذاب نہیں آئے گا ایک بار کی عذاب نہیں آئے گا یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم تو آئیے زمانے جاہلیت اب اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ذکر فرمایا مسلمانوں کی خواتین کو اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا وہ کیا چیز تھی میں آپ کو بتاؤں کہ زمانے جاہلیت میں خواتین وہ اوڑھنی تو لیتی تھی اوڑھنی اوڑھتی تھی سر پہ مگر اوڑھنی اوڑھ کے یہ جو ہے کونا ادھر یہ کونا ادھر ایسے کر لیا کرتی تھی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى جاہلیہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی بناؤ سنگار کر کے دکھانے کے لیے اور وہ بناؤ سنگار دکھانے کا کام نہ کرو جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے یعنی خواتین کیا کرتے تھے اس سے خواتین مخاطب ہیں میرے معزز بزرگوں دوستو سینے کو کھلا رکھنا یعنی سینہ دکھے چلے گا سینے کے طرف ابھار نظر آ رہا ہے چلے گا اور دوپٹہ ہے سر ڈھکا ہوا ہے یہ ادھر مگر سینے کے اوپر جو ہے چادر نہیں ہے اوڑھنی نہیں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے مسلمانوں کی خواتین کے لیے یہاں پر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرما کر کہا کہ تم ایسا نہ کرو تم ایسا نہ کرو جیسے زمانے جاہلیت میں وہ عورتیں کیا کرتی تھی آج مجھے بتائیے اس وقت تو سر پہ تو دوپٹہ تھا آج گلے میں بھی نہیں ہے کندھے پر بھی نہیں ہے تو اس وقت کا گناہ بڑا تھا کہ آج کا گناہ بڑا ہے آج تو دوپٹہ لینے کے لیے جو ہے خواتین اس کو آج سمجھ رہی ہے اس کو سمجھ رہی کہ یہ ہم پر ظلم کر رہا ہے یہ ہمارا شوہر کیسا ہے کہ ہم کو بار بار کہتا ہے کہ بھئی دوپٹہ اوڑھ کر رہو باہر جب جاتی ہو تو اپنی جسم کی حفاظت کے لیے پردے پر پردہ کرو کپڑے پہنی وہ اچھی بات ہے اس پر برقع بھی اوڑھ لیا کرو اس پر جو ہے جلباب بھی ڈال لیا کرو یا نقاب ڈال دو یا اوڑھنی اوڑھ کر رہا کرو تو لہٰذا یہ ہمارا شوہر کتنی ہمارے اوپر پابندی لگا ایسا سوچتی ہے کہ آج کی عورتیں مگر زمانے جاہلیت کو یاد دلا کر پروردگار نے ہمیں آگاہ فرمایا اور زمانے جاہلیت میں کیا کچھ نہیں ہوا کرتا تھا آج کی خواتین کو آزادی یہ اس بات کو سمجھ رہی ہے آج کی خواتین بھائی جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا میں آپ کو عرض کروں
اس سے پہلے میں آپ کو مثال دے دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری تھنکنگ اور ہمارا آج کا جینا کس قدر جو ہے کس قدر گرا ہوا ہے، اور آج کی خواتین کی سوچ کس قدر گر گئی۔ گھر میں 4 لوگ ہیں، شوہر ہے، سسر ہے، ساس ہے، اور گھر کا کوئی ایک فرد ہے۔ گھر میں کھانا وقت پر بھائی ساس سسر کو دے دو، یار بوڑھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوگوں کو کہ اُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب بھی بات کرو تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو، اور جب بھی کہو تو ان کے لیے اپنے بازو جو ہے محبت کے کھلے رکھو اپنے والدین کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اب یہ شوہر گیا کمانے کے لیے، اب یہ دھوپ میں چھاؤں میں اور جس قدر بھی بارش میں بھیگتے ہوئے دھوپ میں جلتے ہوئے کسب حلال کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اب گھر میں والدین کی ذمہ داری، بیوی کی، بیوی اگر ذمہ داری نبھائے گی، شوہر کو ثواب، بیوی کو ثواب، دونوں جنتی ہوں گے۔ اور اگر بیوی یہ کہے گی کہ وہ تو شوہر کا کام ہے، میں کیوں کروں، میرے ماں باپ ہے کیا، میرے ساس سسر ہے، ان کا جو ہے ان کی خدمت کرنا میرے پر لازم تھوڑی ہے، تو لہٰذا شوہر بھی اگر سوچ کر سن کر کہتا ہے یار چھوڑ دے، رہنے دے بھائی، نہیں تیرے سے ہو رہا کوئی بات نہیں، جب میں آؤں گا شام میں تب دیکھ لیا جائے گا۔ 4 لوگ ہیں آج کی عورتوں کو، یہ صرف مسلم معاشرے میں نہیں، یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دیے ہوئے سبق سے ہم تو بہت سدھرے ہوئے، پھر بھی الحمدللہ دوسروں کے دوسرے معاشرے میں دوسرے اقوام میں آپ دیکھیے وہ تو شوہر بھی ان کے اوپر بوجھ ہے، حتیٰ کہ آج نوبت یہاں تک آ گئی شوہر تک بس نہیں ہے، حتیٰ کہ دوسرے اقوام میں یہ تک فیشن چلا ہے، شوہر ہے اور شوہر کہتا ہے کہ بھائی گھر کے اندر رہے، میں تیرا شوہر، تو میری بیوی، میرے اوپر تیرا حق، تیرے اوپر میرا حق، نہیں چلے گا، بیوی کرے نہیں چلے گا، شوہر ہے تو گھر میں ٹھیک ہے، باہر ہمارے 2-3 اور دوست ہوں گے، جہاں ہمارا دل چاہے گا ہم جائیں گے آئیں گے، اور جو فرینڈ ہے اور کسی حال اور حد تک کے لیے تو وہ بھی ہم جو ہے وہ عیاشی بھی کریں گے، اگر تو رکاوٹ بنتا ہے تو آج ہی طلاق کے پیپر پر سائن کر دے۔ یہ چلا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ہمیں 1500 سال پہلے سے روک تھام کے لیے جو قانون، جو ضوابط اور جو قوانین ہمارے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط فرما دیے، دے دیے، ہمارے لیے بہت ہے اگر ہم اس پر عمل کریں۔ تو آج کی خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ 4 گھر کے افراد ہیں، ان کو اگر کھانا جو ہے وقت پر دینے کی بات آ جائے تو جو ہے کلیجہ ان کو آ جا رہا ہے، کہیں گے ہم پر ظلم ہو رہا ہے، زبردستی ہے، زیادتی ہے۔ کیوں بھائی آپ اپنے گھر میں نہیں کھانا بناتے تھے، آپ اپنے گھر میں کھانے بھوکے رہتے تھے، وہاں روزہ بغیر سحری کے بغیر افطار کے روزے پہ چلتے تھے، آپ اپنی ماں باپ کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے، تو لہٰذا معاشرہ، بیٹی جب تک گھر میں ہے ٹھیک ہے، بیٹی جب بہو بن کر جا رہی ہے وہ معاشرے کے لیے اور گھر کے لیے سبب ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک عورت ایک گھر کے لیے وہ جنت بنانے کا بھی سبب بن سکتی ہے، جہنم بنانے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ تو گھر میں ہے تو آپ رحمت کا مظاہرہ کیا، اور یہاں آ کر زحمت بن گئے سب کے لیے، اور پورا گھر خاندان ہر معاملے میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا خیر بات طویل ہو جائے گی، 4 لوگوں کا کھانا بھی آج مشکل ہے بنانے کے لیے۔ کوئی نیک آدمی ہے، نیک لڑکا ہے، نیک ہے، کہتا میرے والدین کا خیال رکھنا، اچھے سے ان کی دوا پانی کا خیال کرنا، کہے کہ ظلم کرا میرے اوپر، اپنی سہیلیوں میں، اپنے گھر والوں میں، خاندان میں جہاں پہ ظلم کرتا ہے، اپنے والدین کے متعلق اتنا مجھے کہتا ہے کہ وقت پہ چائے دو، وقت پہ کھانا دو۔ کسی دن اگر میں کھانا نہیں دی اور میں نے گھوڑے بیچ کر سو گئی اور شام میں اٹھی، میں صبح سوئی تھی، فجر صبح ناشتہ کر کے رات میں اٹھ رہی، تو یہ مجھ سے کہتا ہے کہ تو نے کیوں نہیں دی، پوچھنے کا حق کیا بنتا ہے اس کا؟ تو لہذا یاد رکھیے یہی خواتین کی اتنی گریب بھی سوچ کیوں ہوئی؟ انہی خواتین کو اگر کہیے کہ جاب کرو گی، ایئر ہوسٹ بنو گی، پلین میں سد کر، تو بالکل بہت جو ہے شوق اور ذوق کے ساتھ، یہ خواتین کا میں حال بتا رہا ہوں، بڑی شوق اور ذوق کے ساتھ وہ کہے گی ایک وقت میں ایک پلین میں جو ہے ایئر ہوسٹس 200 250 300 لوگوں کا کھانا مسکرا کر جو ہے لوگوں کو کھانا سرو کرتی ہے، وہ کوئی بار نہیں گزرتا، وہ کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ستم نہیں، گھر میں 4 لوگوں کو مسکرا کے کھانا دینا مشکل پڑ رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ بتائیے کہ نوکری کرنا اور گھر سے باہر نکل کر جو ہے اپنی عیاشی اور عشرت کی طرف آگے بڑھنا یہ پسند ہے، وہاں پر 500 لوگوں کو دن میں کھانا 2 ٹائم کھلانا یہ پسند ہے، اور گھر میں 4 لوگوں کو کھانا کھلانے میں جان ڈالی۔ یہ زمانی جاہلیت میں جو کچھ ہوتا تھا اس سے زیادہ ہو رہا ہے آج۔
مگر کیوں بچ رہے ہیں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب تم ان کے درمیان ہو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب تم ان کے درمیان ہو. اس لیے زمانے جاہلیت کی چونکہ بات آئی ہے، اگر اصلاحی ہوتے رہے تو پھر آپ پچھلے زمانوں کے معاملات کو نہیں سمجھ سکیں گے. آئیے زمانے جاہلیت کیا کیا ہوتا تھا. ایک صحابی، دیکھیے تاریخ کے حوالے میں اگر کوئی بات آتی ہے تو ذرا تھوڑا بہت جو ہے زیر و زبر کا تردد اور شک کا کوئی گنجائش رہتی ہے، مگر جنہوں نے کیا وہ کہہ رہے ہیں، جن کے سامنے کہہ رہے ہیں سید الانبیاء. اور یہ بات آئی حدیثوں میں، دارمی کی ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بیٹی ہوئی اور بیٹی کسی طریقے سے بچ گئی اور وہ ہو گئی 3 سال کی، غالباً چلنے پھرنے لگی، ابا کو پہچاننے لگی، ماں کو پہچاننے لگی. جب میں کچھ کہتا تھا تو وہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں مجھے کچھ کہتی تھی، اور جب میں آتا اگر وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی، خوش ہوتی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ وہ چلنے لگی تو چلنے کی عمر وہی نا 2.5-3 سال چلنے لگی تو میں اسے لے کر گیا، اور ہمارے قبیلے کا ایک کنواں تھا، ہمارے قبیلے کی ملکیت میں ایک کنواں تھا. اس کنویں کے قریب میں لے جا کر اس بچی کو میں نے کہا کہ نیچے دیکھو. وہ نیچے دیکھنے لگی تو میں نے اس کو ڈھکیل دیا. وہ نیچے دیکھنے لگی تو میں نے اسے ڈھکیل دیا. ایسا کیوں کیا؟ سوال بھی ہے نا کہ بھائی ایک باپ، اب ہم اپنی بیٹی کو تصور میں لائیں، ہم اپنی بیٹی کو تصور میں لائیں، اور وہ صحابی رسول اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی گرتے وقت، کنویں میں گرتے وقت اس کے جو آخری الفاظ تھے، جو زبان سے کلمات نکل رہے تھے وہ یہ تھے یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان اے ابا جان پکار رہی تھی، گرتے گرتے پکار رہی تھی، ابا جان پکارتے پکارتے یہاں تک کہ گر گئی اور فوت ہو گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنسو سے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جو ہے جاری ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. حضور کی بارگاہ میں یہ خود صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمانے جاہلیت کا یہ معاملہ ایسا تھا. یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے درمیان تشریف نہ لاتے تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا، یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا، کیونکہ بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کی قدر، بیٹیوں کے متعلق اور ماں کی بیوی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے، ماں کی ماں ہونے کی حیثیت سے، بیٹی کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ایک خاتون کی معاشرے اور دنیا میں جو قدر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے ہمیں سکھائی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے ہمیں بتائی ہے. آپ نہ ہوتے تو ہم تو ہلاک ہو جاتے، آپ اگر نہ ہوتے ہمارے درمیان یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو جاتے. ہمیں کیا معلوم کہ ماں کی قدر کیا ہے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ بیٹی ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ایک بہو ہونے کی حیثیت سے بہو ہمارے لیے کیا ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ بیوی مخاطب ہمارے لیے کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس سے بالکل نابلد تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دھکا دیا. اور کیوں کیا کرتے؟ سوال ہے نا، جب ہوتا تھا تو کیوں ہوتا تھا؟ تو ہوتا اس لیے تھا حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بیوی اگر حاملہ ہے اور بالکل جو ہے ولادت کا وقت قریب ہے تو کیا کیا کرتے لوگ؟ آج کتنا بھی بڑا پتھر دل آدمی ہو، حتیٰ کہ کوئی بڑا ٹیررسٹ ہو، آتنکوادی ہو، تو بھی ایسا کرے گا. وہ اس کی خود کی بیٹی کو وہ زندہ درگور کرے گا، زندہ دفنا دے گا، اسے زندہ بیٹی کا گلا گھونٹ کر مار کر اسے جو ہے قبر میں سلا دے گا. نہیں ہو سکتا. اتنا مضبوط دل آج کے دہشت گرد کا بھی نہیں ہو سکتا. اس دور کو سوچئے، اس دور کو ملاحظہ کیجئے کہ یہ اتنے بڑے دہشت گرد ہو گئے تھے. اس زمانے کا ہر وہ شخص جو بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے اگر یہ خیال ہوتا تھا، بلکہ پوری پلاننگ ہوتی تھی، گھر کے آنگن میں، صحن میں، کہیں کونے میں جو ہے گڑھا کھود دیا جاتا تھا اور کہا جاتا کہ ولادت اگر ہو گئی بیٹا ہے تو قبول، اور اگر بیٹی ہے تو وہی اسے دفن کر کے آتا تھا. یہ کام کس کو دیا جاتا تھا؟ ماؤں کو یہ کام دیا جاتا تھا. اور اگر ماں نہ کرتی، بچوں کو بچا کر رکھ لیتی، بیٹی ہے کہیں جو ہے چھپا دیا، کسی طریقے سے کچھ پرورش کا ہیلا بال کہیں رکھ کر، یا ایسے بھی واقعات ہیں، میں کیا عرض کروں وقت کے دامن میں گنجائش ہے، تو کہیں کسی غوفہ میں، کسی غار میں رکھ کر بیٹی کی پرورش بھی اگر ہو رہی ہے، باپ کو پتا چلا، بھنک بھی لگی کہ بیٹی ہے، تو جا کر وہ خود اپنے ہاتھوں سے کٹا کھود کر اسے دفنا دیا کرتا تھا، زندہ بیٹی کو دفنا دیا کرتا تھا. آج بھی کہاں وہ شہر میں جو شہر پوری دنیا میں سب سے افضل
اور اس گھر کے سامنے جو گھر پوری دنیا میں سب سے زیادہ افضل جسے ہمارا بیت اللہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے مسجد عائشہ کو جانے کے لیے جہاں سے ٹیکسیز ملتی ہے، وہاں آج بھی وہ اتنی وادی کا حصار کیا گھیراؤ کیا گیا. وہاں کچھ بھی جو ہے آج کی بھی حکومت نے کچھ بنایا نہیں، کیونکہ وہ ترکی حکومت سے بلکہ اس سے پہلے سے اس جگہ کا گھیراؤ کر کے وہاں پر اس کو سیو کر لیا گیا، کیونکہ اکثر جو ہے زندہ بیٹیوں کو وہیں پر دفن کیا جاتا تھا. تو لہٰذا وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو لہٰذا میرے معزز بزرگ اور دوستو یاد رکھیے، بیٹی کے متعلق یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ایک صحابی انہوں نے بھی اپنا واقعہ عرض کرتے ہوئے، اور یہ کب ایمان قبول کرنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں انہوں نے جو کچھ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ داخل ایمان ہوئے، داخل اسلام ہو گئے، پہلے کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے تو معاف فرما دیے. مگر آج بھی قرآن مجید تو صرف صحابہ کے لیے نہیں نا، پوری امت کے، پوری انسانیت کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. قرآن مجید میں ذکر آیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. آج کیا بیٹیوں کو، ارے بھائی آج تو یہ حالت ہے، اس زمانے میں زندہ دفنایا کرتے تھے، جلایا کرتے تھے، نہ جانے کیا کیا ہوا کرتا تھا. آج بھی بیٹی پیدا ہوئی تو شوہر اور میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوا کرتی ہے، وہ محبت بالکل جو ہے دوسرا رخ لے لیتی ہے. کئی گھروں کا معاملہ یہ ہوا کہ بیٹی ہوئی، پھر جو ہے یہ بگڑاؤ آ گیا، محبت میں دراریں پڑ گئی، پھر ایک بیٹی ہو گئی، اس کے بعد اس نے طلاق دے دیا ہے کہہ کر کہ تو نے بیٹی ہی پیدا کی، چل تو اپنے گھر چلی جائے، طلاق دے دیا. بھائی بیٹی پیدا کرنا کیا بیوی کے بس میں ہے، عورت کے بس میں ہے؟ تو یہ عورتیں، یہ جو بیٹیوں کے قاتلین ہیں، بلکہ بہت سارے تو ایسے کہ ڈاکٹرز کو پیسے دیتے ہیں پہلے سونوگرافی میں، دیکھو بیٹا کیا بیٹی ہے، بیٹا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اچھے سے پرورش، گولی دوا سب، بیوی کو اچھے سے ڈیلیوری، پھر اس کے بعد گھر. اور بیٹی ہے تو وہیں پر اسے نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ شروع ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ یہ جو اولادیں ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں نے جن کا قتل کر دیا، کل قیامت کے دن بغیر سر کے یہ کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پکاریں گے اور کہیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اے پروردگار ان سے پوچھ لے کہ ہمارا کیا گناہ تھا کہ ہمیں قتل کر دیا گیا، ہمیں دنیا میں آنے تک نہ دیا گیا، ہمیں قتل کر دیا گیا، ہمیں نالیوں میں، ہمیں ٹوائلٹس میں جو ہے بہا دیا گیا. یا اللہ ان سے پوچھ لے کہ ہمارا کیا گناہ تھا، ہم نے کیا گناہ کیا تھا، ہم نے کون سا جرم کیا تھا کہ ہمیں قتل کر دیا گیا. اور بعض آج بھی یہ حالت ہے، بعض لوگوں کا بیٹی پیدا ہوئی سرکاری ہاسپٹل میں تو باپ دیکھ کر منہ بگاڑ کر وہیں سے چلا گیا، اور ماں جب دیکھتی ہے کہ بھئی اب گھر کو میں گئی بیٹی لے کر خیریت نہیں، تو یا تو وہ کسی کے حوالے کر دیتی ہے یا کہیں سڑک فٹ پاتھ پر رکھ کر چلی جاتی ہے. کیا نہیں ہوتا آج ایسا؟ اللہ اکبر. ایک ہاسپٹل کا تو یہ معاملہ یوں سامنے آیا تھا. حال میں جو چل رہے معاملات میں بتا رہا ہوں، زمانے جاہلیت میں جو کچھ ہوتا تھا وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، مگر آج ہمارے سامنے قرآن ہے اور ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ حیات کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے. تب بھی اگر کوئی مسلمان یہ کرے تو اس کی جو ہے صورت اور اس کی تقدیر پر رونے کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے مقدر پر رونے کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے. تو ایک بیٹی پیدا ہوئی گورنمنٹ ہاسپٹل میں، تو ماں نے خود اپنی بیٹی کو مار کر ٹوائلٹ میں پھینک کر چلی گئی. جب اسے پکڑا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تیری بچی تھی، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں اگر بیٹی لے کر اپنی سسرال جاتی تو سسرال والے مجھے لعن طعن کرتے، گالی گلوچ کرتے، مجھے مارتے پیٹتے، اور یہاں تک کہ پھر میری نوبت جو ایک نوکرانی سی بھی بدتر ہو جاتی. اور یہ بیٹی بھی زندہ نہیں بچی، اسی لیے میں نے اس کو پہلے ہی مار دیا کہ سب کچھ ہونے کے بعد کرنے سے پہلے نعوذ باللہ. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ چل رہا ہے دنیا میں، پھر بھی بچے ہوئے زندہ ہے، کھا پی رہے ہیں. وَأَنْتَ فِيهِمْ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم مبارکہ، جسد مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہی ہے جو ہمیں ان بڑے بڑے گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، فضل، رحم ہم پر جو ہے سایہ فگن ہے. کوئی مر نہیں رہا، کوئی رات میں سویا تھا انسان کی شکل میں، صبح اٹھا خنزیر کی شکل میں ہوا. ایسا پہلے ہوتا تھا. اور اگر عذاب زیادہ جو ہے گناہ زیادہ کر لیتے تو گروہ کے گروہ بندر ہو جایا کرتے تھے. ہو رہا بھی ایسا نہیں. کیوں؟
کیونکہ وَأَنْتَ فِيهِمْ محبوب تمہاری وجہ سے، یہ سب جتنے ہیں یہ جو بچ رہے ہیں تمہاری وجہ سے۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کی ولادت میلاد ہمارے لیے کس قدر باعث خیر و برکت ہے۔ میرے معزز بزرگ و دوستوں، بات کو اختتام پر لاتا ہوں، وقت ہو گیا۔ میرے معزز بزرگ و دوستوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اگر ہے تو فرمایا کہ یہ بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے، سبحان اللہ۔ بیوی ہے تو فرمایا کہ اگر ایک بیوی تمہیں مل گئی، حدیث ہے، اگر نیک بیوی تمہیں مل گئی تو گویا دنیا ہی میں تمہیں جنت مل گئی۔ اگر نیک بیوی تمہیں مل گئی، اور ماں کے متعلق الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اے لوگوں تم کچھ بھی بن جاؤ، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، حافظ، قاری، عالم، مفتی، ولی بھی بن جاؤ تو تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں ہی کے نیچے ہے۔ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ اگر تمہاری ماں راضی، تمہارا باپ راضی تم سے، تو اللہ تم سے راضی، جنت تمہاری ہے۔ اور اگر تمہاری ماں تمہارا باپ تم سے راضی نہیں ہے، تم عالم ہو، مفتی ہو، فاضل ہو، جج ہو، لائر ہو، پروفیسر ہو، کچھ بھی ہو، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو یہ والدین کا مقام ہمیں بتایا کس نے؟ ماں کا یہ مقام ہمیں بتایا کس نے؟ جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز، وہ خاتون، وہ عورتیں، وہ معاشرے کی وہ بیویاں جن کو پیروں کی جوتی اور چپل سمجھا جاتا تھا، ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے پیروں کی چپل نہیں ہے، تمہارے سر کا تاج ہے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور وہ عزت دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں رکی رہو، ٹھہری رہو، اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ تو لہٰذا، اور آج کی خواتین اگر کہیں کہ یہ اسلام میں زیادتی ہے، بھائی اسلام میں تو ہمیں روکا جا رہا ہے، فریڈم کیا بھی اگر میں کھل کر کہوں تو پھر میں جو ہے یہ مسجد ہے وہ جگہ نہیں کہ کھل کر ساری باتیں کہی جا سکتی ہے۔ یہ فریڈم کہنے والوں کا ذرا جو بیک گراؤنڈ ذرا دیکھیے، ملاحظہ کیجیے، چیک کیجیے کہ یہ کس چیز کی فریڈم کی بات کر رہے ہیں۔ ارے حد تو یہ ہے صاحب، انگریزوں میں انگریز ہو کر گوری چمڑی والے جے چاہے کہ ان کا دل کالا ہے مگر چمڑی گوری ہے، وہ ان کی خواتین، ان کی بیٹیاں آج یہ کام کر رہی ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر جس جو ہے گلی میں جس جگہ سے گزرنا ان کے لیے دشواری ہے کہ لوگ وہاں پر چھیڑیں گے، عزت پر ہاتھ ڈالیں گے، تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ آسان طریقہ، برقع ڈال لیتے، نقاب لگا کر وہاں سے گزر جاتی، کوئی نگاہ بھی اٹھا کر ان کو نہیں دیکھتا۔ انگریزوں کی بیٹیاں کہہ رہی ہے، جبکہ مسلمان نہیں، عیسائی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جب جہاں ہم کو اپنی عزت اور اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے، ہم مسلمانوں جیسا حلیہ بنا لیتے ہیں، بس برقع ڈال لیتے، نقاب ڈال لیتے، چھیڑنے والے وہ چھیڑے گا کیا ہم کو دیکھتا تک نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ عورتیں، انگریز اپنی عزت بچانے کے لیے برقع، وہ چاہے ڈھونگ کے طور پر ہی کیوں نہ مگر کر رہے ہیں، ان سے ان کی وہ خود کہہ رہے ہیں ہماری عزتیں بچ رہی ہے اس سے۔ اور آج کی مسلم معاشرے کی ہماری نوجوان بیٹیاں، بچیاں برقع پہننا اپنے لیے جو ہے نعوذ باللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہاتھوں کے ہتھکڑیاں ہیں، ہمارے لیے قید و بند کا سبب ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں مقام و مرتبہ دیا اور تم اپنا مقام کہاں ڈھونڈ رہی ہو؟ تمہیں جنت کا جو ہے تاج پہنایا گیا، تمہیں جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا، اور تم جو ہے نالیوں میں اپنی جگہ ڈھونڈ رہی ہو کہ ہمارا مقام وہاں نہیں یہاں ہے، آزادی وہاں نہیں یہاں ہے۔ نعوذ باللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اسی پر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ بہت سارے خرافات اور معاملات ہیں، خاص طور سے کفر شرک کو وہاں تک آنے کا وقت ہی نہیں، مگر میں بیٹیوں سے، چونکہ یہ آیت کریمہ عورتوں سے ریلیٹڈ تھی، اسی لیے خواتین کے متعلق میں بات رکھا۔ آخری حدیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہو، جس کی کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں ہوں، اور اس نے ان کی صحیح طور سے پرورش کی، پالا پوسا، اور ان کے اچھے سے نکاح کیا، ان کی صحیح عمر میں نکاح کیا، اللہ تعالیٰ سے جنت دے دے گا، وہ جنت میں چلے جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو کچھ صحابہ تھے وہ خوشی سے بچل گئے اور مسکراہٹ چہروں پر کہ ہماری بیٹیاں، اور ہم جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہی ہم نے سیکھا ہے کہ بیٹیوں کو پالا کیسے جاتا ہے، بیٹیوں کی محبت کیسی محبت کرنی ہے،
بیٹیوں کا ادب احترام کتنا کر رہا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر جو صحابہ نے سیکھا ہے. تو لہٰذا اب صحابہ میں سے کچھ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے لگے. ان میں سے ہمارا بھلا ہو گیا کہ انہوں نے پوچھ لیا. ایک نے اٹھ کر کھڑے ہو کر پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اگر 3 بیٹیاں نہ ہو 2 بیٹیاں ہو تو 2 بیٹیاں ہیں اور انہوں نے اس کی اچھی پرورش کیا پالا پوسا اور نکاح کر کے دے دیا تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی بشارت اس کے لیے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے لیے. دیکھیے کیا مقام ہے بیٹیوں کا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے لیے بھی. پھر کسی نے اٹھ کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ایک بیٹی ہو تو کسی کی ایک بیٹی ہو اور اس نے پالا پوسا اچھے سے اور بیٹوں پر بیٹی کو فوقیت دیتا رہا اور پھر جو ہے اچھے طریقے سے اس کا نکاح کروا دیا تو کیا یہ بشارت اس کے لیے بھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیٹی بھی اگر کسی کی ہو اور اس نے اس کی اچھے سے پرورش کی تعلیم تربیت بہت اچھے سے کی اور اس کی صحیح عمر پر اس کا نکاح کروا دیا اللہ اسے بھی جنت میں داخل کرے. ایک روایت میں یہ تک آتا ہے کہ اچھی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والا اور بیٹیوں کا اچھا دھیان رکھنے والا اور صحیح عمر پر ان کی نکاح کر کے دے دینے والا بیٹیوں سے راضی رہنے اور بیٹیوں کو راضی رکھنے والا جنت میں وہ اور میں ایسے ہوں گے. ایسے 2 انگلیاں مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرما کر فرمایا کہ جنت میں ہم ایسے ہوں گے یعنی اتنے قریب ہوں گے. سبحان اللہ. کس کی برکت ہے؟ بیٹوں کی. انجینئر بنا بیٹا تو کیا گھر چلے گا پیسے آئیں گے تو ارے بیٹا ہے. بیٹیاں اگر ہے تو چہرہ اداس اور بیٹی پیدا ہو گئی ڈاکٹر بولا فون میں سن لیا ارے بیٹی ہو گئی. تو یہ ہمارا عالم ہونا چاہیے کہ ہم زمانے جاہلیت میں جی رہے ہیں. ہم تو 2026 میں جی رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب کچھ دے دیا ہے. اس وقت ہی فتنے بھی بتا دیے فتنوں کے جو ہے سدباب کیسا ہونا چاہیے اور ہوگا وہ بھی بتا دیا. تو ہم تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چل کر انشاءاللہ حضور کے قدموں میں جنت پائیں گے. بیٹیوں کی اچھی تعلیم دے کر بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی بیویوں کا اچھا خیال کر کے والدین کی اچھی خدمت کر کے اور ہر معاملے سے کہنے کے لیے بہت ساری باتیں روایات ذہن میں مگر کیا عرض کروں وقت ہو چلا ہے. بس اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تبارک و تعالی تماموں کو زمانے جاہلیت میں جو کچھ خرافات جو کچھ معاملات ہوا کرتے تھے ان تمام چیزوں سے بچنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جن چیزوں سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور وہ کام کرنے کے اللہ تبارک و تعالی توفیق دے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہوں. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نہ میری ذات تم پہ کروڑوں درود. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.